تصوف کی اگر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور یہ دین میں اس طرح بیان بھی نہیں ہوا اور نہ قرآن مجید اس کو سپورٹ کرتا ہے کسی حوالے سے، تو پھر ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے ائمہ کیوں اس کے قائل رہے ہیں اور وہ انہوں نے تصوف کے اوپر اپنی پوری زندگی لگائی ہے اور اس کو وہ دین کا حصہ مانتے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں، جو آپ کے سوال کے جواب میں فوری ذہن میں آتی ہیں باتیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تصوف اس بات کا ایک ایسا جواب دیتا ہے جو ہماری عقل کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے۔ اگر آپ آج کے الہات کو دیکھیں تو اس میں بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ نتھنگ سے کائنات نہیں بن سکتی۔ پرانے انسان کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا، تو اس سوال کا ایک اچھا جواب یہ دیا گیا جو عقل کو سمجھ آنے والا ہے۔ اچھا اس معنی میں نہیں کہ وہ صحیح ہے، اس معنی میں کہ جو عقل کو سمجھ آنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ہی سے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے علم کلام اور تصوف کے اندر، کہ ایک نیسیسری بینگ نے کائنات اپنے آپ سے بنائی ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کو ایک ایسی منزل دکھائی گئی جو منزل حاصل کرنے کے لیے کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اس میدان میں آئے۔ وہ منزل یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، فرشتوں سے آپ ملیں گے، آپ کو ملائے اعلیٰ کی سیر ہوگی، فرشتے آپ دیکھ سکیں گے۔ یہ جو منزلیں ہیں سالک کی، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور فلاں یہ چیزیں کس کو مرغوب نہیں ہوں گی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہوئی کہ مذہب کو جو بھی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اس میں دو ہی راستے ہوتے ہیں مذہب کو بچانے کے بھی۔ ایک یہ کہ آپ کو کسی تجربے میں سے گزار دیا جائے تو مذہب بچ جائے گا۔ تو تصوف کیا کرتا ہے؟ آپ کو ایک روحانی تجربے میں سے گزارتا ہے۔ وہ سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ ایک میں سے گزارتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ایک بڑی مضبوط سی دلیل بن جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ جو مذہب کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عقلی ہوتا ہے۔ عقلی کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو اس لیے پھر یہ ایک راستہ یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی شخص کے ساتھ محبت پیدا کر دی جائے، کسی دین کے بانی کے ساتھ، یا کسی وہ بھی دیر پا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے والہانہ محبت ہو جائے تو ہم ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں سنیں گے، ان کا مذہب ہی ٹھیک مذہب ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو تصوف فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کر کے یہی چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے اندر ایک چوکھی محبت پیدا کر دے گا، جس کے بعد آپ کو کوئی چیز، کوئی اعتراض اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ تو ان وجوہات سے تصوف کی طرف لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، زیادہ چلتا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ قرآن مجید میں جو نظریہ تخلیق وغیرہ ہے اس کے ہوتے ہوئے تصوف کی دین اسلام کے لحاظ سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کی دل کی تسلی کا ایک سامان اچھا ہے۔